اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے وضو اور طہارت کے احکام۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت حاصل کرنا نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ پڑھنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنا زمین و آسمان میں موجود جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے خلاف یا پھر تمہارے حق میں حجت ہے۔ ہر شخص روزانہ اپنی ذات کا سودا کرتا ہے، یا تو وہ اسے جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے یا اسے جہنم کا غلام یعنی قیدی بنا لیتا ہے۔ اسحاق بن سعید اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں اس وقت حضرت عثمان غنی کے پاس موجود تھا جب انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور یہ ارشاد فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس مسلمان کے سامنے فرض نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد خشوع اور خضوع کے ہمراہ نماز ادا کرے تو یہ نماز اس کے سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، تاہم کبیرہ گناہ اس میں شامل نہیں ہوں گے اور یہ فضیلت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے نظر کے دیکھ کر کیے تھے۔ یہ گناہ پانی کے ذریعے اور ایک روایت کے مطابق پانی کے آخری قطرے کے ذریعے نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بازو دھوتا ہے تو پانی کے ذریعے یا پانی کے آخری قطرے کے ذریعے اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس نے ہاتھ بڑھائے تھے، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ذریعے یا پانی کے آخری قطرے کے ذریعے اس کے پاؤں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف وہ پاؤں کے ذریعے چل کر گیا تھا، یہاں تک کہ وضو مکمل کرنے کے بعد وہ شخص گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، ایلا اور عدن نامی شہروں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، میرا حوض کوثر اس سے زیادہ بڑا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے ہوئے دودھ سے زیادہ مٹھاس والا ہے، اس کے کنارے پڑے ہوئے پینے کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ میں کافر لوگوں کو اس حوض پر آنے سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص دوسرے کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ اس دن ہمیں پہچان لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس دن تمہارے اندر ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی اور امت میں نہیں ہوگی۔ تم جب میرے سامنے آؤ گے تو تمہارے اعضائے وضو کے اثرات کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، کیا میں ایسے عمل کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ حاضرین نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب طبیعت وضو کرنے کی طرف آمادہ نہ ہو، ایسے وقت وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کے جانا اور ایک نماز پڑھ لینے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔
شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، موجوں کی تپش کیا ہے فقط ذوق طلب ہے، پنہا جو صدف میں ہے دولت ہے خدا داد، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔